بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. کہہ دو اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خصوصیت کے ساتھ سوائے اور ان لوگوں کے تمہارے لیے ہے تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، حقیق عرفان علم الانسان فی التوراۃ والقرآن میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. آج ہم اس سیریز کی آخری نشست میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. بہت سارے سوالات آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے جوابات. ممکن ہے کہ آپ کے اذہان کے مطابق جوابات نہیں ہوئے ہوں گے، مانتا ہوں، انسان ہوں، چونکہ ہر شخص کو سوچنے کا انداز مختلف ہے. عزیزم، اور سوچ سے ہی انسان، یعنی کہ علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نوری ناری بننے کے لیے عمل کے ساتھ ساتھ ایمان کا بھی ہونا ضروری ہے. پہلے ایمان پھر اعمال. اور جو شخص ایمان اور عمل کے ساتھ اس دنیا سے زندگی گزار گیا وہ فتح مند رہا، کامیاب زندگی گزارا، اور اس کے برعکس وہ ناکام رہا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. عزیزان محترم، آج کے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن شریف اور کلام مقدس کے مطابق کائنات میں کیا کوئی ایسا انسان بھی گزرا ہے جس پر موت کا فتویٰ نہ تھا تو کیوں لیکن پھر بھی موت ہوئی؟ عزیزان محترم، ہم قرآن شریف سے متعلق تو آپ کی خدمت سورہ مریم کے آیت نمبر 33 یعنی پیش کر چکے تھے، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمِ الْوَلْدِ وَيَوْمِ الْمَوْتِ وَيَوْمِ الْبَعْثِ الْحَيَّةِ، کہ جناب مسیح ہیں جو واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پیدائش اور موت اور جی اٹھنے کا ذکر کیا تھا. اور لیکن چونکہ ان کی موت پر اہل اسلام کو یقین نہیں ہے، جبکہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اور ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا. کون مسیح ابن مریم؟ رسول اللہ، جو اللہ کا رسول تھا. اور پھر آگے وما قتلہ وما صلبہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب دی، وہ تو پہنچ بھی نہیں سکتے تھے. بالکل صحیح، جناب مسیح کی جو موت ہوئی ہے، قتل ہوا ہے، وہ رومی فوجوں نے کیا تھا اور صلیبی موت دی گئی تھی. لیکن چونکہ یہ 600 سال قبل اسلام سے 600 سال پہلے کا ہے تو اس بات کو انکار کر دیا گیا، رد کر دیا گیا. کوئی بات نہیں. آئیے ہم قبل مسیح میں چلتے ہیں. 800 سال قبل مسیح حضرت یساع علیہ السلام کا صحیفہ اس کے 53 باب کی ہم آیت پیش کرتے ہیں، 1 تا 12 آیت، تاکہ اس میں واضح ہو جائے کہ ہاں اس کے عربی نہیں پڑھوں گا میں چونکہ وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں اردو زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. پہلی آیت ہے کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا. یعنی کلام پر ایمان لانا ضروری ہے. کلام کیا ہے؟ وہ کلام کہیں یا کلمہ کہیں ایک ہی بات ہے. کلمہ پر کون ایمان لایا؟ وہ کلمۃ اللہ کون تھا جس پر ایمان لانا ضروری تھا. اب ہر زمانے کے لیے 800 سال قبل مسیح جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحیفے میں واضح کیا کہ اس کا بازو ظاہر ہوا. کس پر؟ اب بازو کہاں ظاہر ہوا ہے؟ صلیب پر. دونوں صلیب میں آپ کے ہاتھوں کو بالکل ایسے کھول کر کے اور دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دی گئی تھی اور پیروں میں بھی کیل ٹھوک دی گئی، تو بازو ظاہر ہو گیا. یہ اس زمانے کی پیشن گوئی تھی جو بعد میں تاریخ اور آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. آئیے دوسری آیت، پر اس کے آگے کوپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا. نہ اس کی شکل صورت ہے نہ خوبصورت، اور نہ ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں ہم اس کے مشتاق ہوں. ظاہر سے وہ خوبصورتی کو دیکھ کے لوگ مشتاق ہوتے ہیں، لیکن ان کے چہروں کو اتنے بگاڑ دیے گئے تھے، اتنا لہو لہان کیا گیا کہ وہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے.
عزم یہ تو پیشن گوئی سے بعد میں تاریخ کا حصہ بن گئی. اب تیسری آیت میں وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، لوگ اس سے گویا روپوش تھے. آدمیوں میں حقیر مردود، کیونکہ اسے کسی کے صلیب موت دی جاتی ہے تو اس کو حقیر بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے اپنے ساتھی روپوش ہو گئے تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. یعنی اس زمانے کے لوگوں نے بھی، آج کے زمانے کے لوگوں نے بھی ان کی قدر نہیں جانی. تو بھی اس نے ہماری خاطر مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. ظاہر سی بات ہے مجرم کی حیثیت سے جھوٹ کو سچ میں کیسے بدلا گیا، اس میں ہم پیش کریں گے آج کے گفتگو میں. حالانکہ وہ ہماری خاطر سب کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اسے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. آج بھی سیاست ہو رہی ہے. ایک گروپ کہتا ہے کہ ان کو صلیب موت دی گئی، ایک گروپ کہتا ہے نہیں، انسان کے دو حصے ہو گئے. مسیح کے آنے سے تاریخ دو حصوں میں تبدیل ہو گئی، قبل مسیح بعد مسیح. قبل والوں نے بھی انکار کر دیا، بعد والوں نے بھی انکار کر دیا. اب درمیان والے جو ہیں وہ، ہم سب بھیڑوں کے مانند بھٹک گئے تھے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم کو بدکاری اس پر لا دی. یعنی ہماری جو بدکاری اس پر لاد دی. آج بھی ہم یہ وہی حال ہے جو 800 سال قبل مسیح تھا، وہ آج ہم 2023 سن عیسوی میں، یعنی مسیح کے شہادت کے بعد آج بھی ہم دیکھتے ہیں. وہ ستایا گیا پر تو بھی اس نے برداشت کیا اور منہ نہ کھولا. چھٹی آیت کے آخر میں ہے کہ جس طرح بھیڑ اپنے بال کتروانے کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. آپ تحریک کر سکتے تھے، آپ اپنا ڈیفنس کر سکتے تھے، معجزے کیے، مردوں کو زندہ کیا. کیا زندہ کو مردہ نہیں کر سکتے تھے؟ اگر وہ صرف زبان سے کہتے تھے سارے مر جاؤ، کون سا مشکل تھا ان کے لیے؟ لیکن نہیں. یہی ہے کہ خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ حد پر ظلم نہیں کرتا، ناجائز نہیں کرتا، موقع دیتا توبہ کا. جناب مسیح نے بھی موقع دیا توبہ کا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر کے اسے لے گئے. اس زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے خیال نہ کیا، وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. 9 آیت، اس کی قبر شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنے موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا تھا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچھ لے. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کے گناہ کے سبب سے گزرانی جائیں گی تو اب وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی. 11 آیت، اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اور اپنی ہی عرفان میں میرا صادق خادم بہتوں کے راست بات ٹھہرائے گا، کیونکہ ان کی بدکاری خود اٹھا لے گا. اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان کے لیے اندھیل دی اور خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی سفارش کی. خطاکاروں کی شفاعت کی، سفارش کی. عزیزو، ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ جس طرح بھیڑ اپنے بال کتروانے والے کے سامنے کوئی گلا شکوہ فریاد نہیں کرتی ہے، مسیح بھی اسی طرح صلیب کو برداشت کرتی ہے. ظلم کر کے فتویٰ لگا کے انہیں جلدی سے قید کیا گیا اور عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں انصاف کیے بغیر فتویٰ سنانے میں بھی جلدی کی گئی. وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نسل آگے نہ چلے گی، کیونکہ وہ عالم شباب میں اپنے لوگوں کے گناہوں کے لیے قتل ہوا اور شریر آدمیوں نے کی سازش کی کہ انہیں مجرم کے ساتھ، یعنی مجرم کے ساتھ دفن کیا جائے. لیکن خدا نے، جس نے اسے بھیجا تھا، اس باپ نے اپنے بیٹے کو کے لیے ان کی سب چالوں کو، ان کے سب منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، باطل قرار دے دیا. مکرہ مکر اللہ وخرہ واللہ خیر الماکرین. وہ بھی چال چلتے، وہ بھی تقریباً بناتے ہیں، وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن سب سے بہتر پلانر وہ خدا کی ہے. عزیزو، ایسا ناکام انہیں باطل قرار دے دیا، ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیا. مسیح جو اکلوتا بیٹا ہے اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا. کیسے؟ ارمتیا کے یوسف کے نئی قبر میں دفن ہوئے. اگرچہ حضرت مسیح نے کوئی ظلم یا برا کام نہیں کیا تھا اور کبھی جھوٹ نہ بولا تھا، تو بھی لوگوں نے انہیں شرمناک طریقے سے دفن کرنے کی سازش کی صلیب کے درمیان میں. لیکن
مگر خدا باپ نے ان کے مکر فریب کو بے نقاب کر دیا۔ قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ بتلا دیا، ایک چال تمہاری ہے اور ایک چال میری ہے، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، جو خدا نے چاہا۔ عزیزو، مرکز رسول اپنے 14ویں باب کی 64ویں آیت میں رقم تراز ہیں۔ عزیزان من، یہ تو تھی 800 سال قبل مسیح کی باتیں ہیں جو جناب مسیح کے لیے حضرت عیسیٰ السلام نے کے صحیفے میں مرقوم ہے۔ اب آئیے اس زمانے کے یعنی پہلی صدی عیسوی میں مرقس رسول کی لکھی گئی انجیل جلیل 14ویں باب کی 64ویں آیت میں کیا مرقوم ہے؟ یوں مرقوم ہے کہ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑے، کہا کہ اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی، تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ سب کی چالوں کو، منصوبوں کو باطل قرار دینا یہ خدا کا منصوبہ تھا، لیکن انہوں نے اسے کیا کیا؟ قتل دے، فتویٰ دیا اور قتل کیا کہ قتل کے لائق ہے۔ آئیے اعمال کی کتاب کی چلتے ہیں، 13ویں باب کی 27ویں آیت، کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے اسے نہ پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھیں۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ جو حضرت یسوع علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء نے، زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کہا، لیکن کسی کے بات سمجھ میں جو ہر شبت کو سنائی جاتی ہے، اس لیے اس پر فتویٰ دے کے ان کو پورا کیا گیا۔ اس کی تھوڑے سے ہم بھید میں چلتے ہیں، کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے اسے نہ پہچانا۔ کس کو نہ پہچانا؟ یعنی نہیں پہچانا کہ یہی یسوع وہ مسیح موعود ہے جس کا قوم مدتوں سے انتظار کر رہی تھی۔ آج بھی سارے انتظار کر رہے کہ مسیح آئیں گے، اس وقت بھی انتظار کر رہے تھے لیکن نہیں پہچانا۔ تو آج کے پہچان جائیں گے پہچاننے والے؟ ان کے پاس تو کتاب مقدس کے علم نہیں ہے، پھر کیسے پہچانیں گے؟ ان کو احساس نہ ہوا کہ یہی یسوع ہے جن کے متعلق نبیوں نے اپنے اپنے صحائف میں تحاریر کی تھیں کہ وہ ہر سبت کو پاک صحائف میں سے مسیح موعود کے بارے میں پیشن گوئیاں سنتے رہتے اور ضرور سنتے تھے، لیکن ان کو نصرت کے یعنی یسوع کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے برعکس وہ خود ان نبوتوں کو پورا کرنے کا وسیلہ بنے۔ اس لیے اگرچہ جس طرح ہم نے کہا کہ اگرچہ حضور المسیح کے قتل کی وجہ نہ ملی تو بھی اس لیے اس پر فتویٰ دے کر اسرائیلیوں نے پلاطوس سے ان کے قتل کی درخواست کی اور اس کے ہاتھوں یسوع کی صلیب دے دی گئی۔ عزیزان محترم، جو آج کا آخری سوال ہے وہ کون سی موت ہے جو نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ دوسرے، یہ کب کس نے دعویٰ کیا کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس کے ہاتھ پاس ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 2 باب میں، اور ہم یہ 8 سے لے کر 11 آیت کی تلاوت کریں گے۔ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، اور یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں۔ کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، اور ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ 10ویں آیت، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اب 11ویں آیت جس کے لیے آپ کو زحمت سماعت دے رہا ہوں، جس کے کان ہے وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ روح کون؟ یہ روح القدس ہے۔ عام روح کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال تھا، روح کہتی ہے روح نکل گئی، روح بنا ہوا۔ عزیزو، 11ویں آیت میں ہے کہ جس کے کان ہے وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ آپ سمجھیں کہ موت سے نقصان کون سی موت؟ یہ دوسری موت سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ یعنی پھر حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ سنیں روح کلیسیاں سے کیا کہتا ہے، غالب آنے والے کو دوسری موت سے بچانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں غالب آنے والا وہ ہے جو اپنے ایمان کے ثبوت اس طرح دیتا ہے کہ بے ضمیر ہو کر اس دنیا میں رہنے کے بجائے باضمیر ہو کر آسمان پر جانے کو ترجیح دیتا ہے، ہر دکھ سہتا ہے، ہر غم سہتا ہے، اس پر دوسری موت کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ یہ موت سارے غیر ایمانداروں کو یقینی حصہ ہے، یعنی دوسری موت جو ہوگی وہ سب غیر ایمانداروں کو ہوگی، لیکن
ایماندار کے لیے نہیں ہے۔ آئیے اب ہم دوسرا جز کو دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کو زبور شریف کی آیت ہے 68ویں باب کی ہم 20ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ خدا ہمارے لیے چھڑانے والا ہے، خدا نے اور سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ خداوند مسیح یہوہ ہے، اس لیے موت کی چابیاں انہی کے پاس ہے۔ جو کہا گیا نا کہ موت اور عالم ارواح کی چابی کس کے پاس ہے؟ مسیح نے کہا میرے پاس ہے۔ اور اسی لیے بھی کہ صرف اور صرف وہی موت پر غالب آئے، اس کا سارا زور آپ ہی نے سہا، اس کا تمام زہر مسیح ہی نے نوش کیا، بلکہ مسیح نے نوش کر لیا، اپنے آپ کو اس کے قبضے میں کر دیا اور اس کی ساری کیفیت کا لطف دیکھ کر اس کے نیچے سے از خود نکل آئے اور قیامت اپنی کر لی۔ یعنی لوگ زندہ ہوں گے، انہوں نے اپنی قیامت خود کر لی اور مردوں میں سے پہلوٹا ہو کے جی اٹھے اور خدا تعالیٰ کے داہنی طرف اس کے عرش مجید پر جا بیٹھے۔ اور اب یعنی وہ سب اولین اور آخرین کو موت کے قبضے سے نکال کر زندہ کریں گے۔ یہ کون کہہ رہے؟ کتاب مقدس میں کہ جناب مسیح کریں گے۔ اور جب وہ اپنی زندگی میں تھے، زمینی زندگی میں تھے، اس وقت بھی آپ نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا، قرآن بھی گواہ ہے اس کا۔ اور ان کے بدن میں انہیں کھڑا کریں گے اور اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جلال میں اور حقیقی خوشی و آرام میں لائیں گے، اور سب شیاطین کے فرزندوں کو، ان کے سب آدمیوں کو جو یا من لا کر نہیں کر مریں گے، یعنی کہ وہ جو چاہیں گے کہ من لا کر مرے، نہیں مرتے، انہیں ابدی موت کے حوالے کر دیں گے، جہاں ہمیشہ دکھ میں رہیں گے اور وہاں رونا اور دانت میچنا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اب ہم تیسرے جس کی جانب چلتے ہیں، وہ ہے مکاشفہ پہلے باب کی 18ویں آیت۔ اور میں زندہ ہوں اور مر گیا تھا، اور دیکھو ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ اسی بات کو متی رسول نے اپنے آخری باب میں لکھا ہے، 28ویں باب ہے، اور اس کے آخری جب وہ شاگردوں سے جدا ہو رہے تھے کے لیے بلایا تھا، اور اس وقت کہا، جب شاگرد ظاہر ہوئے، یوں لکھا ہے 28ویں باب کی 16 تا 20 آیت میں، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ 12واں کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ 12واں نے ان کو پکڑوا دیا تھا اور بوسہ لے کر موت کے منہ میں ان کو پہنچایا۔ 17ویں آیت، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا اور بعد میں شک کیا، کیونکہ وہ ابدی زندگی میں آ چکے تھے۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ عزیزان گرامی، مکاشفہ کہ جو پہلی رکوع کی جو 18ویں آیت ہے، اس میں وہ کہتے عالم ارواح کی کنجی کیا ہے؟ یہ آئیے ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دراصل یہ ایک رویا تھا، یوحنا عارف کا رویا، اور جسے مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ مصنف وہ زندہ ہستی ہے جو مر گیا تھا، مگر اب وہ ابدالآباد زندہ رہے گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اسے دونوں پر اختیار ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی یکتا ہی ہے جو خدا ہے وہ بھی کرتا ہے، لیکن مسیح بھی کریں گے، اور بے مثال قدرت حاصل ہے اسے۔ موت یعنی جسم کی اور عالم ارواح کی یعنی روح کی نمائندگی کرتے ہیں وہ، اس لیے مسیح نے کہا تھا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، پھر کہا کہ زندگی اور قیامت میں ہوں۔ اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو روح تو عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ یہ بے جسم کی حالت کو بیان کرنے کی اصطلاح ہے۔ جسم قبر میں چلا جاتا ہے، ایماندار کے لیے یہ بے جسم کی حالت خداوند کے حضور میں ہونے کی مانند ہے۔ جی، قیامت کے دن روح جلال یافتہ بدن کے ساتھ دوبارہ ملے گی، اور پھر ہم فضا میں اٹھائے جائیں گے اور باپ کے گھر چلے جائیں گے، اور صرف وہی موت پر غالب آئے، اس کا سارا زور آپ ہی نے سہا،
اس کا تمام زہر مسیحی نے نوش کیا، بلکہ مسیح نے نوش کر لیا، اپنے آپ کو اس کے قبضے میں کر دیا اور اس کی ساری کیفیت کا لطف دیکھ کر اس کے نیچے سے از خود نکل آئے اور قیامت اپنی کر لی۔ یعنی لوگ زندہ ہوں گے، انہوں نے اپنی قیامت خود کر لی اور مردوں میں سے پہلوٹا ہو کے جی اٹھے اور خدا تعالیٰ کے داہنی طرف اس کے عرش مجید پر جا بیٹھے۔ اور اب یعنی وہ سب اولین اور آخرین کو موت کے قبضے سے نکال کر زندہ کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کتاب مقدس میں؟ کہ جناب مسیح کریں گے۔ اور جب وہ اپنی زندگی میں تھے، زمینی زندگی میں تھے، اس وقت بھی آپ نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا، قرآن بھی گواہ ہے اس کا۔ موت سب کی واقع ہو گئی، اب قیامت ہونے والی ہے۔ قیامت میں نے قیام کھڑا ہونا، مسیح نے اپنی قیامت خود کر دی۔ اب جو زندہ ہیں، جب مر جائیں گے تو قیام کریں گے۔ یہاں ہم چند شعر عزیزم شعلہ علی گڑھ کے ہیں، انہوں نے چند اشعار جناب مسیح کے اس آمد ثانی کے موقع پر کے اپنا خیال کا اظہار کیا ہے۔ اے حضرت عیسیٰ نہیں کچھ جائے سخن اب، یعنی جناب مسیح آ گئے تو اب کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ آ گئے ہیں رکھیے طے کر کے کفن اب۔ یعنی جب مسیح آ جائیں گے تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ سب کو بڑا فخر ہے کہ فلاں کا نماز جنازہ پڑھایا، بہت سے صحابی کے حضور نے بھی جنازہ پڑھایا۔ کیا حضرت مسیح نے کسی کا نماز جنازہ پڑھایا؟ نہیں، کیونکہ وہ تو مردوں کو کہہ دیتے تھے، مردہ جی اٹھتا تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت عیسیٰ نہیں کچھ جائے سخن اب، وہ آ گئے ہیں رکھیے طے کر کے کفن اب۔ لوگوں سے کہہ رہے بھائی وہ تو آ گئے، جناب مسیح آ گئے ہیں، اب کفن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رکھ دو طے کر کے۔ سینچا گیا پھولا ہے نئے سر سے چمن اب، اور اشکوں نے کیے سبز میرے داغ کہن اب۔ جب میں رو رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، وہ داغ جو تھے پرانی داغ تھے، وہ سب مٹ گئے۔ وہ شوق اسیری کھلے گیسو کے شکن اب، اور ترسیں گے قفس کے لیے مرغان چمن اب۔ جس نے مسیح کو قبول نہیں کیا وہ قفس میں رہیں گے، اور جس نے قبول کر لیا وہ قفس میں نہیں رہے گا، وہ دانت پیسنا اور آگ اور گندھک کی جھیل میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ باغ میں رہے گا۔ خاموشی نے معدوم کیا اور ذہن اب، تم ہی کہو باقی رہی کیا جائے سخن اب۔ یاران وطن کو ہے غریبوں سے کنارہ، اور غربت کا تقاضا ہے کرو ترک وطن اب۔ موجودہ زمانے کے حالات کے تحت اس نے لکھا ہے کہ جو دین اپنے وطن کا دعویٰ کرتے ہیں وہ غریبوں سے کنارہ کش ہو گئے، حالانکہ مسیح نے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کہا۔ یعنی تمام انبیاء نے غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی۔ یہ کیسے لوگ ہیں غربت کا تقاضا کرتے ہیں اور غریبوں کا مال لوٹ کر کے باہر چلے جاتے ہیں، ملک وطن چھوڑ جاتے ہیں؟ تو یاران وطن کو ہے غریبوں سے کنارہ، اور غربت کا تقاضا ہے کرو ترک وطن اب۔ سن لیجئے کچھ قصے بےتاب یہ دل کو، جو جی میں کہو، جو جی میں ہو کہہ لیجئے پھر مشق من آب۔ یعنی جو جی میں ہے کہ مشفق من اب، جناب مسیح کی طرف کوئی مشکل نہیں ہے۔ سیماب بنا یا بت ہجران جگر کو، اور دل ٹھہرنے دیتی نہیں سینے کی جلن اب۔ آخر کوئی حد بھی تیری اے دوری غربت، آخر کوئی حد بھی ہے تیری اے دوری غربت، مایوس ہوئے جاتے ہیں یاران وطن اب۔ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، غریبوں سے محبت کر عزیزو، اب کچھ نہیں۔ آخری شعر اور ہم اختتام کریں گے۔ کیا فکر ہے اے شعلہ، یعنی شعلہ تخلص کرتے تھے، کیا فکر ہے اے شعلہ، پیو باد اے رنگین، اور ڈالو بھی کہیں بھاڑ میں یہ رنج کہن اب۔ یعنی جنت میں تو ہر چیز آسائش سے ملے گی۔ وہ کہہ رہے اب تو مسیح آ گئے، تو اب ہمیں رنج کرنے کی، غم کرنے کی، فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جو کیا ہے وہ خود بھگتے گا۔ اور ایک شعر یاد آتا ہے، پنجابی زبان میں ہے کہ کسی نے اطلاع دی ایک بزرگ کو کہ جی آپ کے گھر کے قریب، آپ کی جھوپڑی کے قریب کسی کا گلا کاٹ کے پھینک دیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ فقیراں تیری کوٹری گل کٹیاں دے پاس، جے کرنگے سو تو کیوں ہوئے داس۔ اب ہمیں کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب مسیح جب آئیں گے ہر چیز آسودہ ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کے ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ عزیزم آج کی گفتگو بلکہ آج کی پوری سیریز کے اختتام ہم کر چکے۔ کلام مقدس کی روشنی میں بہت سی باتیں رہ گئیں،
بہت سی تشنگی رہ گئی، یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی. لیکن اب چونکہ اختتام ہم کر چکے، اب نئے پروگرام کے لیے ہم پھر دوبارہ آئیں گے. لیکن عزیزو، آج کی جو آخری نشست ہوئی ہے، ہم موت سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اسی وقت جس کے پاس موت اور حیات کی کنجی ہے، عالم ارواح کی کنجی ہے، کیوں نہ ہم اس سے دوستی کر لیں، کیوں نہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، زبانی نہیں بلکہ حقیقت میں. اور ہمارے حقیقی عرفان کا لب و لباب یعنی پیغام یہی ہے کہ ہم حقیقت کو جانچیں، حقیقت کو پرکھیں، حقیقت کو مانیں، حقیقت پر ایمان لائیں، جھوٹ سے نہیں. جھوٹ ابلیس کا گڑھا ہوا ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے، لیکن جو سچوں کا باپ ہے وہ خدا رب ذوالجلال ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ہم اس پر ایمان لائیں. کیا ہم ایمان لا چکے؟ اگر لا چکے ہیں تو مبارک ہو، اگر نہیں لائیں تو ہم کب لائیں گے؟ جب یہ جسم سے قفس سے انسری سے روح پرواز ہو جائے گی. عزیزو، ہمیں بہت کچھ کہنا ہے، آپ کو بہت کچھ کہنا ہوگا. اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک ہی بار زندگی ملے، پھر نہیں ملے گی. تو سوچئے کہ ہم آج کے دن، آخری دن سمجھ لیں، آج کا دن ہمارا آخری دن ہے، آخری لمحہ گزر رہا ہے، کس وقت ہماری روح نکل جائے، ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم نے اپنے آئندہ زندگی کے لیے وہ ابد الوا زندگی کہ روح وہ اس عالم ارواح کے لیے تیاری کر لی ہے؟ اگر نہیں تو وہ جو عالم ارواح کی کنجی جس کے پاس ہے، موت اور عالم کنجی، اس سے ملاقات کیجئے، شرف کیجئے، حاصل کیجئے. وہ ضرور روح القدس آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے. اس کے لیے ایمان لانا، توبہ کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا لازمی ہے. تو آج کی گفتگو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، اب دامن میں گنجائش نہیں. خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے اہل عیال کو، آپ کے پورے شہر، پورے ملک کو، بلکہ عالمین کو اپنی حفظ امان میں رکھے. سب کی عزت کا عبدو سلامت رہیں، آپ کو آسمانی فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے رہیں. تو پھر حاضر ہوں کہ اس وقت کے لیے اجازت. چلتے چلتے وہی بات، اسکرین پر ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ، اسکائپ دکھائی گئی جا رہی ہے. آپ کو جو ہو آپ اپنے پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال فرما دیں. ہماری جانب سے ارسال کر دی جائے گی. آپ آج کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت. خدا حافظ و ناصر.